الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کنواری لڑکی یا یتیم بچوں کی ماں سے شادی کرنا۔ سوال کیا گیا ہے، میری شادی ہونے والی ہے، کنواری لڑکی سے بھی شادی کرنا ممکن ہے اور ایک شہید کی بیوہ جس کے 3 بچے ہیں اس سے بھی شادی ممکن ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شہید کی بیوہ سے شادی کرنے کا اجر و ثواب اور کوئی فضیلت ہے تو پھر بیوہ سے شادی کروں، اور کیا اس سلسلے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث مروی ہے؟ براہ کرم اس سلسلے میں مجھے مشورہ دیں کہ میں کنواری لڑکی سے شادی کروں یا شہید کی بیوہ سے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، کسی بھی مسلمان کے لائق اور شایان شان نہیں کہ وہ کسی معین شخص کے بارے میں گواہی دے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، لیکن ہمیں اس کی امید رکھنی چاہیے، بلکہ عمومی طور پر ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو بھی قتل ہوا وہ شہید ہے، لیکن کسی مخصوص شخص کے متعلق نہیں کہنا چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم کسی معین شخص کے لیے شہید ہونے کی گواہی نہیں دیں گے چاہے وہ معرکہ میں ہی قتل ہوا ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلہ کے متعلق صحیح بخاری میں باب مقرر کرتے ہوئے کہا، باب لا یقال فلان شہید، کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں شہید ہے۔ انہوں نے صحیح حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کو بھی اللہ کی راہ میں کوئی زخم آیا، حالانکہ اللہ کو ہی علم ہے کہ اس کی راہ میں کسے زخم آیا، تو روز قیامت اس کے زخم سے خون رس رہا ہوگا، اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن خوشبو کستوری کی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اللہ کو ہی علم ہے کہ کون اللہ کی راہ میں زخمی ہوا ہے، یہ نیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی زخمی ہونے والے کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، اور ہمیں اس مقتول کی نیت کا علم ہی نہیں، بلکہ ہم اس کے کفن و دفن اور غسل اور نماز جنازہ وغیرہ میں اس کے ظاہر کے مطابق معاملہ کریں گے، لیکن باطن میں یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ وہ شہید اور جنتی ہے، بلکہ اسے شہداء میں شامل ہونے کی امید رکھیں گے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 202۔ دوم، خاص کر شہید شخص کی بیوہ سے شادی کرنے کے متعلق شریعت میں کسی فضیلت کا ہمیں علم نہیں، یا پھر خاص کر کسی شہید کے یتیم بچوں کی کفالت کی فضیلت کے متعلق بھی کوئی علم نہیں رکھتے، لیکن عموماً یتیم کی کفالت کی فضیلت تو وارد ہے، مگر اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص اجر و ثواب کی نیت سے ایسا کرے تو بلا شک اسے اللہ کے ہاں اجر و ثواب ضرور حاصل ہوگا، خاص کر جب اس بیوہ کے یتیم بچے بھی ہوں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار یا اجنبی کے یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ مالک رحمہ اللہ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2983، صحیح بخاری حدیث نمبر 5304 میں بھی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، لہو او لغیرہ، اس قریبی رشتہ دار یا کوئی اجنبی سے مراد یہ ہے کہ اس کا قریبی ہو، یعنی دادا یا نانا یا ماں اور نانی، بھائی، بہن، چچا، خالہ یا پھوپھی اور ماموں وغیرہ کی اولاد، یا پھر کسی اجنبی جو اس کا رشتہ دار نہ ہو اس کی اولاد مراد ہے۔ ہمیں امید ہے کہ شہید کے بچوں کی کفالت اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے کو زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا اور اس میں زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ شہید کو بھی اللہ کے ہاں بہت مقام و مرتبہ حاصل ہے، اور پھر اس میں جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب پائی جاتی ہے۔ سوم، بلا شک و شبہ نفس کا میلان تو کنواری لڑکی سے ہی شادی کی طرف ہوتا ہے، اور اس میں شرعاً نہ تو کوئی ممانعت ہے اور نہ ہی بے رغبتی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، بلکہ شریعت بھی اس فطری میلان کے ساتھ ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر پہلے سے شادی شدہ یعنی مطلقہ یا بیوہ عورت سے شادی میں کوئی راجح مصلحت پائی جائے تو پھر کنواری سے شادی نہ کی جائے، بلکہ کنواری پر شادی شدہ کو فضیلت دی جائے۔ اس لیے آپ اپنے متعلق زیادہ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کس عورت سے شادی کرنے میں مصلحت پائی جاتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بچوں کی بیوہ ماں سے شادی کرنا آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کی عفت و عصمت کا باعث ہوگا، اور آپ اس اور اس کے بچوں کے معاملات کو اچھی طرح سر انجام دے سکتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ امید ہے آپ کو اس میں برکت حاصل ہوگی اور اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، کیونکہ اس میں اس عورت کی بھی عفت و عصمت پائی جاتی ہے اور اس کے بچوں کی بھی دیکھ بھال ہے۔ حالانکہ اس طرح کی عورتوں سے شادی کی رغبت بہت کم ہوتی ہے،
اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کنواری لڑکی کی طرف میلان ہے اور آپ اپنے نفس کو بیوہ سے شادی کرنے پر مجبور کرتے ہیں تو پھر ہماری رائے میں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ اپنے آپ کو مباح اور مشروع حق حاصل کرنے دیں۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت اس بیوہ اور یتیم بچوں کے لیے کسی اور کو مہیا کر دے اور وہ ان کی کفالت کرنے لگے۔ ہم آپ کو اس سلسلہ میں استخارہ کرنے کی نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اچھی طرح اس معاملہ کو سوچ سمجھ کر سر انجام دیں، تاکہ آپ بغیر کسی دلیل اور واضح امر کے یہ معاملہ سر انجام نہ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ آپ کو خیر و بھلائی اور صحیح راہ کی رہنمائی اور توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو رشد و الہام کرے اور نفس کے شر سے محفوظ رکھے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 175870۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔